مالك يوم الدين مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. یا الہ العالمین یا رب العالمین، یہ جو تفسیری کلمات کہے گئے یا اللہ اس کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں عباد الرحمن بنا دیجئے، مجھے بھی اور پورے مجمع کو اللہ عباد الرحمن بنا دیجئے، اپنے خاص بندے بنا دیجئے. یا اللہ اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیجئے. اے میرے مولا، اے میرے مولا، یہ تفسیر کا مقصد یہ ہے، آپ نے جو کلام اتارا اسی کا مقصد یہ ہے وہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جاوے. یا اخلاق حسنہ سے بھی متصف فرما دیجئے اور اخلاق رذیل ہمارے اندر سے نکال دیجئے. یا اللہ میں نیک اور صالح بنا دیجئے، متقی بنا دیجئے، پرہیزگار بنا دیجئے، دین کا داعی بنا دیجئے. یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے اولادوں کو نیک اور صالح بنا دیجئے، سب کو نماز کا پابند بنا دیجئے، متقی اور پرہیزگار بنا دیجئے، اچھے اعمال کرنے والا بنا دیجئے، اخلاق حسنہ سے متصف فرما دیجئے، اخلاق رذیل ہمارے اندر سے نکال دیجئے. اے میرے مولا، یہ جو ہر جمعرات کی تفسیر کی مجلس ہوتی ہے یا اللہ اس کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس کو قبول فرما لیجئے اور ہمیں کلام اللہ کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیے. ہم کلام اللہ کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جاوے، ایسے اسباب مہیا فرما دیجئے. اے میرے مولا، کلام اللہ میں جتنے بھی احکامات آئے ہیں ان تمام احکامات پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں چلا دیجئے. اے میرے مولا، ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر کے ہمیں سنتوں پر چلا دے. اے میرے مولا، آپ قادر مطلق ہے، ہماری قلوب آپ کے قبضے کے اندر ہے. اے میرے مولا، ہمارے قلوب کو اچھائی کی طرف پھیر دیجئے. اللہم یا مصرف القلوب یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے میرے مولا، ہمارے قلوب کو اچھا بنا دیجئے، نیکی کی طرف پھیر دیجئے، تقوی کی طرف پھیر دیجئے، تواضع کی طرف پھیر دیجئے. یا اللہ ہمارے قلوب آپ کے قبضے کے اندر ہے. یا اللہ تمام قلوب آپ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، جس طرح چاہے پھرتے رہتے ہیں. یا اللہ ہماری قلوب کو اچھا کی طرف پھیر دیجئے. اے میرے مولا، پورے عالم کے اعتبار سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. اے میرے مولا، مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرمائیے. اے میرے مولا، جو جنگ چھڑی ہوئی ہے آپ بہتر جانتے ہیں، اور کیا کیا حالات وہاں گزر رہے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں. یا اللہ حالات کو درست فرما دیجئے، مسلمانوں کی پوری حفاظت فرمائیے، بچوں کی حفاظت فرمائیے، عورتوں کی حفاظت فرمائیے. بغیر کھانے کے ان کے وقت گزر رہے ہیں. اے میرے مولا، ہم ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ٹھاڑ سے ہم بیٹھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. یا اللہ ان کا کوئی احساس ہمیں نہیں ہے کہ بیچارے وہ کس حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اے میرے مولا، ہمارے دلوں کے اندر احساس پیدا فرما دے، ہمیں رونے والا بنا دے. اے میرے مولا، ہم زیادہ کچھ نہ کر سکے تو کم سے کم ان کے لیے رونے والے بن جاوے. اے میرے مولا، ہمیں رونے والا بنا دے، صحیح معنی میں دعا کرنے والا بنا دے. اے میرے مولا، ہماری دعا کو قبول فرما دے. اے اللہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں تمام مسلمانوں کو یا اللہ عافیت اور نصرت فرمائیے، ان کو سب کو سکون دے دیجئے، اطمینان دیجئے، اچھی زندگی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ تمام کو ہمارے صالحہ پر کھڑا کر دیجئے. اے میرے مولا، ہماری جو اسلامی ممالک جو بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے دل میں اسلامی جذبہ پیدا کر دیجئے، اسلامی شوق پیدا فرما دیجئے، مسلمانوں کے لیے مر مٹا سکھا دیجئے. اے میرے مولا تمام اسلامی ممالک کو صحیح سمجھ نصیب فرمائیے، اس کی اولاد کو صحیح سمجھ نصیب فرمائیے. اے میرے مولا، ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے. یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے، ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے. جو مانگا وہ بھی عنایت فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ وہ بھی عنایت فرما دیجئے. جتنے بیمار ہوں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا
فرما دیجیے۔ میرے مولا جو مقروضین ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے شکلیں پیدا فرما دیجیے۔ جو بے گھر ہیں ان کے گھروں کا انتظام فرما دیجیے۔ جو بے روزگار ہیں ان کے روزی کا انتظام فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بغیر کاروبار کے ہیں ان کے کاروبار کا انتظام فرما دیجیے۔ یا اللہ سب کو رزق حلال نصیب فرمائیے، رزق طیب نصیب فرمائیے، رزق حرام سے ہماری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اولیاء اللہ نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہے ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے، اور جو شرور و فتن سے بچنا چاہیے اس سے ہماری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل کے اندر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ نبی الامی سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔